ناظرین میں ہوں عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس علی آفیشیل۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر پرائم منسٹر عمران خان نے نوٹس لے لیا کہ گوادر میں مچھیروں کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ٹرالرز مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کو بتا دیا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، جو کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اس طرح کی بڑھتی ہوئی کریٹیکل سچویشن کو زیادہ بڑھنے نہیں دینا چاہیے، اور گوادر ایک معاشی ہب بننے جا رہا ہے اور گوادر میں کام کو رکنا نہیں چاہیے اور وہاں کے مسائل حل ہو جانے چاہیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کراچی کی عدالت میں ایک عورت بے یار و مددگار رو رہی ہے اور چیخیں مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی زارو قطار رو کے کہ میرا ایک پلاٹ ہے جس پر پچھلے 5 سالوں سے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ آپ ہماری سکرین پر اس عورت کی تصویر بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ عورت روتی ہے اور رو کر کہتی ہے کہ میں شوگر کی مریض ہوں اور میری حالت انتہائی خراب ہے اور میں بوڑھی عورت ہوں اور کسی نے میرے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور پچھلے 5 سالوں سے میں عدالتوں کے چکر لگا رہی ہوں اور میرے پلاٹ کے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا اور میرے پلاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان سے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم ابھی نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے اور اس سسٹم کو چینج کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ایک شخص کی مکان، دکان یا پلاٹ پر اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا کیس 10 سال 15 سال چلتا ہے۔ 10-15 سال میں وہ شخص یا عورت جو بھی ہوتا ہے بیچارہ شاید مر بھی جاتا ہے یا دنیا میں بچ بھی جائے تو ایک قیمتی وقت وہ ضائع کر چکا ہوتا ہے، اپنی زندگی کی جمع پونجی جو اس نے لگائی ہوتی ہے وہ 10-15 سال کسی اور کے پاس پھنسی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر اسے مل بھی جائے تو وہ ایک اپنا جو قیمتی وقت ہوتا ہے زندگی کا وہ گزار چکا ہوتا ہے۔ لیکن قبضہ کرنے والے شخص کو کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے مکان پر یا کسی دکان پر یا کسی کے پلاٹ پر اگر 10-15 سال قبضہ کر کے بیٹھا رہتا ہے تو آف کورس وہ وہاں سے بہت سے اپنے پیسے بچا لیتا ہے، اور اگر اس کے بعد اگر اس کے خلاف فیصلہ آ بھی جائے تو اس کو جس نے قبضہ کیا ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک بینیفٹ اس سے اٹھا چکا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عدالتوں کا یہ سسٹم جو ہے یہ اس پروسیس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی اس طرح کے جو چھوٹے کیسز ہیں ان پر 5-6 مہینے کے اندر فیصلہ آ جائے تاکہ لوگوں کا قیمتی وقت، لوگوں کا جو انہوں نے اپنی بڑی مشکلوں سے کمائی سے اپنا تھوڑا بہت جمع کیا ہوتا ہے وہ ضائع نہ ہو، اور یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ ہمارے ہاں انصاف کی کمی تو بہت زیادہ ہے، ہمارے ادارے بہت سلو کام کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہی ہوگا کہ کراچی میں ایک بچے کو اکیڈمی سے واپس جاتے ہوئے مار دیا گیا۔ دوسری طرف کراچی میں ہماری پولیس کی اگر جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جو چوریاں ہو رہی ہیں، جو باقی مسئلے ہیں ان پر آپ ان کی اگر کارکردگی دیکھیں تو آپ کو 0 سے بھی نیچے کارکردگی نظر آئے گی۔ اسی لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پولیس پاکستان کا نمبر 1 کرپٹ ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشری بھی ہماری اس کرپشن کی لسٹ میں آتی ہے اور باقی بھی بہت سے ادارے۔ تو ناظرین یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو، ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے یہاں جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ دبئی نے اپنے سرکاری تمام دفاتر سے کاغذ اور پینسل کا جو سسٹم تھا وہ ختم کر دیا ہے، یعنی کہ اتنی دنیا فاسٹ گرو کر رہی ہے کہ اب دبئی کے کسی بھی ادارے میں، وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو، وہاں پر کاغذ قلم کا استعمال نہیں ہوگا بلکہ سب کچھ سافٹ ویئر، کمپیوٹرائزڈ اور پراپر یہ ہے کہ طریقے سے، جدید طریقے سے ہوگا۔ تو دنیا اتنی فاسٹ گرو کر رہی ہے اور ہم دنیا سے کتنے پیچھے ہیں یہ ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے سسٹم کو، اپنی چیزوں کو بہت تیزی سے بدلنا ہوگا تاکہ ہمارا ملک دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی لسٹوں میں بہت جلد جا کے کھڑا ہو سکے۔ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہے ہیں ان کو بہت تیزی سے بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو 1960-1970 کے مسئلے تھے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہے، حالانکہ دنیا 2021 سے 10 سال آگے کا سوچ کے چل رہی ہے اور ہم 2021 میں بھی 1960-70 کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے پلاٹوں کے مسئلے نہیں حل ہو رہے، لوگوں کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے اور جو ناکے پہ نہیں رکتا اس پہ گولی چلا دی جاتی ہے، اور ایک طرف چوریاں، ڈکیتیاں اور گاڑی چوری، اور دنیا کی اس جدید دنیا میں جہاں دنیا اتنی فاسٹ گرو کر چکی ہے
وہاں کیسے پاسبل ہے کہ ایک شہر سے ایک سال کے اندر 2,000-3,000 گاڑیاں 1,500 موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں؟ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں ان روڈز کے اوپر سے؟ یہاں ایک جدید سسٹم کی ضرورت ہے اور ایک جدید ٹریننگ کی ہمارے اداروں کو ضرورت ہے تاکہ ہم بڑھتے ہوئے کرائم کو روک سکیں۔ ناظرین، آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عباس علی آفیشیل، تھینک یو۔